پوری دنیا کے اندر اشاع امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کا عرص مبارک بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ امام احمد رضا ہیں کون؟ امام احمد رضا رب کی عطا ہیں۔ امام احمد رضا کشتہ عشق مصطفیٰ ہیں۔ امام احمد رضا مجدد دین و ملت ہیں۔ امام احمد رضا محدث بریلی ہیں۔ امام احمد رضا مفسر قرآن ہیں۔ امام احمد رضا ماہر طبعیات ہیں۔ امام احمد رضا ماہر فلکیات ہیں۔ امام احمد رضا ماہر ریاضیات ہیں۔ امام احمد رضا علوم و فنون پر دسترس رکھنے والی وہ عظیم الشان شخصیت ہیں کہ جن کے سامنے 50 علوم ایسے ہاتھ باندھے ہر وقت کھڑے رہتے ہیں۔ امام احمد رضا کو 50 علوم پر مہارت حاصل تھی۔ وہ امام احمد رضا جس نے 12 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ تحریر کیا، وہ امام احمد رضا کہ جس وقت خالق کے کائنات کی الوہیت پر انگلیاں اٹھائی جا رہی تھیں اور یہ کہا جا رہا تھا کہ خالق کے کائنات معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، جس وقت شان رسالت پر انگلیاں اٹھائی جا رہی تھیں اور یہ کہا جا رہا تھا حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، یا یہ کہا جا رہا تھا حضور علیہ السلام کا خیال اگر نماز کے اندر آ جائے تو نماز نہیں ہوگی، اگر کتے بلے گدھے کا خیال آ جائے تو نماز ہوگی، سرکار کے خیال آنے سے نماز نہیں ہوگی، جس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر حضور علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی آ جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا، جس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ حضور علیہ السلام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، تو اس وقت ان سارے فتنوں کے سامنے جس نے سیسا پلائے دیوار کا کردار ادا کیا، جس نے ان سب فتنوں کو کچلا، شخصیت کو، اس ذات کو، اس عالم ربانی کا نام امام احمد رضا ہے۔ امام احمد رضا نے یہ دنیا کو بتایا کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ اور کیسے چور ہیں، کس قدر ماہر چور ہیں، کس قدر بڑے چور ہیں، فرمایا آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں اور تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ امام احمد رضا نے کہا کہ اے سنیو، اے سرکار سے محبت کرنے والو، اے دین اسلام قدم بھرنے والو، اے اللہ کی عبادت کرنے والو، آج علماء کے بھیس میں تمہارے سامنے ایک شیطان آ چکے ہیں، اور علماء کے بھیس میں جبے کبے پہن کر ثانیے شیطان آ چکے ہیں، انگریز کے لونڈے آ چکے ہیں، انگریز کے ٹکڑوں پر پڑھنے والے آ چکے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی عزتوں پر، حضور علیہ السلام کی ناموس پر، خالق کے کائنات کے ناموس پر حملہ کرنے والے ہیں۔ ان کے سامنے ڈٹ جاؤ۔ اور امام احمد رضا نے حسام الحرمین جیسا عظیم الشان فتویٰ تحریر کر کے ان سارے فتنوں کو کچل دیا۔ اور جس وقت شان صحابہ پر انگلیاں اٹھ رہی تھی، جس وقت شان اہل بیت طہار پر انگلیاں اٹھ رہی تھی، امام احمد رضا نے آگے بڑھ کر ہر اول دستے کا کردار ادا کرتے ہوئے آپ نے عظیم الشان کردار ادا کیا، سارے فتنوں کو کچلا۔ اور جب کسی نے کہا کہ اے احمد رضا تم بڑا عمدہ کلام لکھتے ہو، ذرا ہمارے حکمران نواب کی شان میں بھی کلام لکھ دو، ان کی شان میں بھی ایک قصیدہ لکھ دو، تو امام احمد رضا نے کہا کرو مدح اہل دول رضا، پڑھ اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انا نہیں۔ امام احمد رضا نے کبھی حکمرانوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، امام احمد رضا نے کبھی دنیا داروں کی خوشامتیں نہیں کی۔ امام احمد رضا نے اگر سر جھکایا ہے تو در مصطفیٰ پہ جھکایا ہے۔ ہاں وہی امام احمد رضا جس نے خواب کے اندر تو سینکڑوں مرتبہ سرکار کا دیدار کیا، اور امام احمد رضا نے جاگتے ہوئے بھی اپنے حبیب کا دیدار کیا، اپنے حضور علیہ السلام اپنے نبی کا دیدار کیا۔ امام احمد رضا نے لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی وہ شمع روشن کی۔ آج 100 سال گزر چکا، اس کے باوجود بھی اگر امت مسلمہ کے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہے، برے صغیر پاک و ہند کے مسلمان اگر حضور علیہ السلام کے ساتھ اب والہانہ محبت کرتے ہیں، آپ کی عزت و ناموس پر جان قربان کرتے ہیں، تو وہ صدقہ ہے امام
इमाम अहमद रजा का, इमाम अहमद रजा ने वो इश्क अता किया, वो वलवला अता किया, वो जज्बे अता किए, वो शौक अता किया कि आज लोग उनके नाम पर जाने कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और ज्यादा दूर न जाएं, गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी को ही देख लें। इमाम अहमद रजा के इश्क ने, इमाम अहमद रजा ने उसे सरकार का इश्क इस अंदाज में अता किया, इस अंदाज में सरकार का फैज मिला। इमाम अहमद रजा ने इस कदर उस पर नजर की और इस कदर आशिक़ रसूल बना दिया कि उसने तख्तेदार पर भी लटक कर यही कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, और अपनी जान कुर्बान कर दी। लेकिन हजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत और नमूस पर आंच नहीं आने दी। अरे ये तो इमाम अहमद रजा के गुलाम की शान है कि सर कुटा दिया लेकिन आगे घुटने नहीं टेके, हुजूर की इज्जत और नमूस पर आंच नहीं आने दी। तो जरा अंदाजा लगाइए उस इमाम अहमद रजा का इश्क कितना होगा। हाँ, वही इमाम अहमद रजा जिस वक्त उसने वो इस दुनिया से चल बसे और जाने लगे, आखिरी वसीयत की। क्या कहा वसीयत में? सुनिए सुनिए, गौर से सुनिए। इमाम अहमद रजा ने कहा कि मेरी कब्र इस कदर ऊंची बनाई जाए, अंदर से इस कदर खुली और ऊंची रखी जाए कि जब मेरे सरकार आए तो मैं उनके कदमों में गिर जाऊं और खड़े हो कर उनका इस्तेकबाल करूं और पढ़ूं मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बस में हिदायत पे लाखों सलाम। और कहा इसलिए मेरी कब्र ऊंची बनानी है ताकि सरकार के इस्तेकबाल के लिए मैं खड़ा हो सकूं। हाँ, वही इमाम अहमद रजा।